آپ مہینوں سے ادھر آتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے مجھے میری بات کو بار بار کاٹ دینا اور ایسے فرعی مسائل جزئی مسائل لے کے آ جاتے ہیں نا کہ ان پہ سب لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ اس آدمی کو کیوں ٹائم دیتے تھے. بھائی اب موضوع رکھا ہم نے ابو بکر کی خلافت, ہم اصول پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اصول دین پر. اس مسئلے پہ آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی اشکال ہے وہ آخر میں لے کے ہم جواب دے دیں. ہم کہہ دیں گے یہ آتا ہے یا نہیں آتا بھائی, ہم کہہ دیں گے آپ کا سوال مشکل ہے ہمیں جواب نہیں آتا. اگر جواب نہیں آیا, اگر جواب آئے تو کہتے ہیں جواب ہے, لیکن جو اصل موضوع ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے, اس پہ بسم اللہ کرو, بات کرو. اگر بات نہیں کرو گے کوئی دوسرا مسئلہ چھیڑو گے آپ سے بات نہیں کریں گے. بسم اللہ. ٹھیک ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں پڑھنے لگا ہوں روایت, لیکن آپ خود بات کرتے ہیں, جب ہم جواب دیتے ہیں تو آپ کو جناب والا پھر بیٹھا نہیں جاتا آپ سے. آپ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وہ بھی روایت آپ سنیں گے. آپ نے روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق پڑھی ہے پچھلی نشست میں یا اسے پچھلی نشست میں, میں نے دیکھی ہے. آپ نے جھوٹ کس اور دجر سے اس پہ معمول کام لیا ہے جو آپ کا طریقہ کار ہے. میں وہ پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ صحیح بخاری میں, صحیح بخاری سے آپ نے حدیث پڑھی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ میں حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ حدیث نمبر 2297 نمبر حدیث ہے. 2297 نمبر حدیث عزیزان پڑھی ہے جاری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, اور جاری نے آدھی پڑھی ہے, آدھی میں سے بھی بلکہ درمیان میں سے کچھ لائنیں دکھائی ہیں, 2-4 لائنیں پڑھ کے اور ان کی ذات کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کے سامنے وہ ساری حدیث لانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق یہ جو بات کر کے یہ حملہ آور ہوتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, یہ کتنا جناب والا جھوٹ بولتے ہیں, کتنے کذاب ہیں, کتنے دجال ہیں, اور کتنا بغض ہے ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ شیعہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اگر آپ پہ علمی بات ہے تو آپ علمی بات کریں نا, آپ آج ہی کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ اس کو توڑ موڑ کے اور باتیں ساتھ جوڑ کے کیوں ابو بکر صدیق کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ کیا کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے وہ کسی مسلمان پر, کسی صحابی کے اوپر الزام لگائے؟ یہ بخاری کی حدیث دیکھیں جی, بخاری کے اندر حدیث یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صبح و شام دونوں وقتوں میں تشریف نہ لاتے ہوں. پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا, اور جب آپ برد کے مقام پر پہنچے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہاں مالک سے ہوئی جو وہاں کا سردار تھا, اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یعنی ابھی حبشہ نہیں پہنچے تھے, ابھی حبشہ نہیں پہنچے تھے, اور یاری نے یہ کہا کہ وہاں واپس اتنا جھوٹ. اچھا اس مکان پر پہنچے تو ابو بکر صدیق سے اس نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نکال دیا اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں. اس پر وہ مالک کہنے لگا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکالا جا سکتا, تو آپ کو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں اور مجبوروں کا ساتھ دیتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. انہوں نے تعریف کی اور پھر وہ آپ کو ساتھ لے آئے شہر مکہ میں. چنانچہ مالک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آیا اور مکہ پہنچ کر کفار مکہ کے تمام اشراف کے پاس وہ جو مالک کا وہ گیا کفار مکہ کے سامنے, اور اس نے کہا کہ ابو بکر جیسا نیک آدمی جو ہے اپنے وطن سے نہیں نکالا جا سکتا. وہ تو محتاجوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. چنانچہ قریش نے مالک کے کہنے پر امان جو ہے وہ دے دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دے دی گئی. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود امان نہیں مانگی, خود امان نہیں مانگی, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ میں جلوہ فرماتے ہیں, جو کہ آگے بات آ رہی ہے. اور مالک جو تھا اس نے قریش مکہ سے جو ہے امان لی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. تو امان لی, اور پھر جو ہے مالک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر کریں. یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ کوئی مشرک بنا دیتا ہے وہ تو پھر اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہوگا, وہ بھی ملا ہوا ہوتا ہوگا, پھر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ویسے کیا یہ مطلب کے اندر یہ باتیں بھی آ رہی ہیں تو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اچھا جی آگے چلیں, اور قرآن کی تلاوت کریں لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دے, یعنی کفار کو ان چیزوں سے تکلیف نہ دے, ان کے سامنے ایسا نہ کریں, ان کے سامنے نماز نہ پڑھیں, ان کے سامنے یہ باتیں نہ کریں, اور ہمارے لوگوں میں اس طرح سے فتنہ پڑ جاتا ہے. تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں وہ کہہ چکا تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن ایسا کیا, اس کے بعد پھر آپ نے اپنے گھر کے سامنے ایک جگہ بنا لی, پھر آپ نے اپنے گھر کے سامنے جگہ بنا لی, اور سامنے جگہ بنا لی یعنی سر عام آپ نماز پڑھنے لگے اور اللہ کا قرآن پڑھنے لگے, اور لوگوں کے سامنے آپ نے جو ہے اللہ کی اس عبادت کا جو ہے اظہار کیا. اور مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں جو ہے مجمع لگانے لگی اور دیکھنے لگی, اور حیرت ان کو ہونے لگی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں اور آنسو جو ہے وہ ان کے بہ رہے ہیں. تو مشرکین جو تھے وہ گھبرائے اور انہوں نے اس مالک سے یہ کہلا بھیجا کہ ابو بکر تو جو ہے وہ آپ نے امان دلوائی تھی, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو اس طرح سر عام نماز پڑھتے ہیں اور سر عام تلاوت کر رہے ہیں, سر عام نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں, تو ڈر ہے ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں, اس لیے آپ تم ان کے پاس جاؤ, اگر وہ اس بات تیار ہو جائے کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر کریں پھر تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر انہیں اس کا انکار ہے تو ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں, وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں.
لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرط جس پر میں آپ سے آپ کو امان دی تھی دلوائی تھی، اب یہ آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے قانون تک لوگوں تک میری کی ہوئی امان اور یہ باتیں پہنچے کہ ایک شخص نے ابوبکر کو امان دی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے عام ہے اور قرآن پاک جو ہے جو ہے پڑھ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو حضرت پڑھنے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری واپس کرتا ہوں، اگر میری آواز کٹ جائے تو پھر سن لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں. آپ تو یہ بار بار کہتے رہے کہ وہ تو مشرکوں کی پناہ میں تھے، مشرکوں نے ان کو امان دی ہوئی تھی اور اس لیے وہ واپس بھی آ گئے تھے اور حبشہ جا کے واپس آئے ہوئے تھے اور ہجرت کر گئے تھے اور ہجرت وہاں سے پھر آ گئے اور پھر ہجرت جو کر کے واپس آتا ہے یہ فعل حرام ہے. آگے میں اس بات کا جواب دیتا ہوں. آگے اس میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھلایا گیا ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے حرام پر مبنی ہوتا تو رسول اللہ یہ نہ فرماتے کہ ابوبکر تیری ہجرت کا مقام مجھے دکھایا گیا ہے، اور جس کی ہجرت کا مقام رسول اللہ کو دکھایا جائے اور جو ہجرت میں رسول اللہ کا ساتھی ہو اور جو رسول اللہ کے ساتھ سفر کرنے والا ہو، اس پر جلنے والا، اس پہ بغض کھانے والا، وہ دنیا میں بھی اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی صاحب ایک منٹ دیکھیں آپ سب جواب دے رہے ہیں. ایک منٹ بھائی میری بات میں بولوں گا پھر آپ کی بات میں. ایک منٹ خاموش ہوں بھائی. بات یہ ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے ابوبکر کی خلافت پر. بھائی آپ بات کریں ابوبکر کی خلافت پر. میرے بھائی ابوبکر کی خلافت کی دلیل لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں اس نے ہجرت کیا. اور بھائی بہت سارے لوگوں نے ہجرت کیا ہے. موضوع ابوبکر کی ہجرت نہیں ہے، موضوع ہے ابوبکر کی خلافت. اتنے ہزاروں لوگوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا ہے، اتنے یہ سب خلیفہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا بات کرتے ہو تم؟ کیوں بولا ہے جھوٹ؟ کیوں بولا ہے بخاری کی حدیث پر ابوبکر صدیق کے خلاف آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ یہ بات پڑھ کے کیوں جھوٹ بولا؟ کیوں جھوٹ بولا ہے آپ نے؟ اپنا جھوٹ آپ سنیں اپنا جھوٹ اور برداشت کریں. ابوبکر صدیق کی شان سن کے آج برداشت کریں. آپ کا بغض آپ کے سامنے دیکھیں ابھی میری باری ہے. پوری سنیں ابھی رہتی ہے. کتنی مزید رہتی ہے بھائی؟ 2 منٹ مزید لے لو پھر میری باری ہے. اتنی نہیں تھوڑی سی رہتی ہے. سن لے تو 2 منٹ آپ کو دیا نا. 2 منٹ میں بات ختم کرو اپنی. سنیں نا. نہیں 2 منٹ نہیں پوری بات. آپ جب آپ جھوٹ بولنے کے لیے حدیث پڑھتے ہیں تو ٹائم لگاتے ہیں. میرے لیے کیوں لگا دیا؟ یہ زیادتی ہے. آپ جھوٹ بولتے رہے بخاری کی حدیث پڑھ کے اور ہمارے لیے ٹائم لگا دیا. آپ نے ہمارا وجہ استدلال بیان ہی نہیں کیا ہے بھائی. میں کرتا ہوں. میں حدیث پوری کروں نا. میں پوری کروں. 2 منٹ آپ بات پوری کر لو. آپ نے اتنا پڑھا ہے نا. نہیں 2 منٹ تھوڑے. جب آپ جھوٹ بول رہے تھے تو آپ نے اپنے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگایا؟ بھائی بات تم پوری کرو. تم پوری کرو. مجھے حدیث پڑھنے دیں اور اس کے اوپر آپ نے جھوٹ بولا وہ بات کر لینے دیں. اس کے بعد آپ کا نمبر ہے نا. آپ کو کیوں جلدی پڑی ہوئی ہے؟ اب آپ کا فون کھلنے لگا اس لیے آپ پوری کرو. مجھے پڑھنے دیں پوری حدیث. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی کہ میں نے یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا یہ فعل حرام ہے. ساری کون ہے جو کہے کہ ابوبکر صدیق کا یہ فعل حرام ہے؟ رسول اللہ نے تو نہیں فرمایا. رسول اللہ تو تعریف کر رہے ہیں. اللہ تو ساتھ لے جانے کی بشارت دے رہے ہیں. رسول اللہ تو مدینہ جانے کی بشارت دے رہے ہیں. رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے خواب دکھایا گیا کہ ابوبکر صدیق جو ہے باغوں والی مدینے والی زمین کی طرف جائیں گے، اور جاری کہہ رہا ہے انہوں نے فعل حرام کیا ہے تو ہجرت کر کے واپس وہ تو گئے نہیں ہیں. اگر اس وقت کا یہ حکم نہیں ہے جو حدیث آپ فٹ کر رہے ہیں. میں پہلے بتا دوں آپ مسلم کی طرف بھاگے اس سے پہلے جا کر کے وہ بات کی حدیث ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب مدینہ گئے ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد کی وہ حدیث ہے. ابھی تو حضرت ابوبکر صدیق حبشہ گئے بھی نہیں تھے، واپس آ کے رسول اللہ نے ان کے فعل کے بارے میں فعل حرام نہیں کہا. تو جاری کون ہے؟ سیاہ کون ہے جو کہے کہ ابوبکر صدیق کے متعلق یہ بخاری کی آدھی حدیث پڑھ کے کہے کہ انہوں نے حرام کام کیا ہے؟ وہ ایسے بندے خود حرام کام کرنے والے ہیں اور ان کے حرام کام ان کی کتابوں میں موجود ہے. یہ مجھے ٹائم دینا جاری میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتنے حرام کام کیے ہوئے اور کتنے حرام کام انہوں نے اہل بیت کی طرف منسوخ کیے ہوئے. انہوں نے حضرت عقیل کو ذلیل کہا، حضرت علی کے بھائی کو ذلیل کہا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے چچا کو ذلیل کہا ہوا ہے. آپ نے ابوبکر صدیق کے متعلق کیوں کہا ہے؟ آپ نے ابوبکر صدیق کے فعل حرام کی نسبت کیوں کی ہے؟ جواب دوں گا نا. میری باری آ گئی جواب دوں گا. آپ کیوں نہیں دفاع کرتے جب آپ مولا علی کے بھائی کو ذلیل کہتے ہیں تو آپ سے بڑا ذلیل کون ہے؟ یہ دوسرا موضوع ہے. عقیل ذلیل ہے نہیں وہ الگ بات ہے. آپ ابوبکر کی خلافت پہ بات کریں. علی کے بھائی کیوں ذلیل ہے؟ ٹھیک ہے آپ تو جتنے سوال ہیں ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. آپ اب بات ختم ہے آپ کی ابوبکر کی خلافت پہ مزید بات نہیں آپ کے پاس؟ ختم ہے بات کریں پھر آگے چلتے ہیں. اوکے تو میرے محترم ناظرین ان کو ہم نے بہت ٹائم کیا ہے، ان کا برداشت کیا ہے اور ان سے دلیل موضوع کیا ہے ابوبکر کی خلافت. ابوبکر کی اب آپ کے یہ ان کا فریز ہو گیا ویڈیو.
ابو بکر کی خلافت کیا ہے کوئی دلیل پیش کیا انہوں نے؟ سوائے اس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، شیعوں میں لکھا ہے کہ جناب عقیل جو ہے وہ ذلیل ہے، اس طرح کی باتیں۔ میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابھی ان کو جو ٹائم ملا ہے نا وہ موضوع ہے ابو بکر کی خلافت۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی کہ ابو بکر کی خلافت، ان کی امامت، ان کی حکومت شرعی ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں، قرآن ہو، سنت ہو، کوئی دلیل عقلی ہو، کوئی کچھ بھی ہو ذکر کرتے ہیں۔ وہ تو آپ نے ذکر کیا ہی نہیں کیونکہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ہنسنے کا حق ہے، آپ پہ مذاق اڑانے کا حق ہمیں ہے کہ آپ کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا اختلافی اور نزاعی مسئلہ ہے وہ ہے ابو بکر کی خلافت، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس مسئلے پر۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر کی ہجرت ثابت کرنے کے لیے آئے، ابو بکر نے ہجرت کیا، مان لینا کہ ابو بکر نے ہجرت کیا ہے۔ بھائی صاحب میری بات نہ کاٹیں، آپ میوٹ ہیں، آپ کو میں نے میوٹ کیا، جیسے میں نے میری بات نہ کاٹیں، میں اور آپ کی گفتگو کے درمیان میں نے بات نہیں کی، تو اب اچھی طرح سے سن لو، جب میری بات ختم ہوگی تو آپ انشاءاللہ آ جائیں، میں آپ کو ویڈیو پہ لا دوں گا، آپ میری باتوں کا رد کرو اور آپ کا شیعہ مذہب پہ جو اعتراض ہے میں اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب بات یہاں پر ہے کہ انہوں نے ابو بکر کی خلافت پہ تو کوئی دلیل پیش نہیں کیا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کی ہجرت کا بطلان ذکر کیا تھا کہ ابو بکر مہاجرین میں سے نہیں، اس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی کس کی حدیث ہے؟ عائشہ کی حدیث ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان حضرت سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے ہمیں جواب دیں کہ اگر آپ کے پاس عائشہ کی حدیث پہ آپ اس کو یعنی اپنی حدیث کو ہم پہ حجت لے کے آتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ ابو بکر جو ہے کفار اور مشرکین کے پناہ سے نکل گئے تھے، میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کرتا ہوں، پر یہ مولوی صاحب اس بات کا جواب دے دیں۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دارو، یہ ایک منٹ پلیز ہو گیا، میں اس کو دوبارہ کھول دیتا ہوں، ایک منٹ فائل کیوں کھول رہا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کروں میرے محترم ناظرین، بخاری میں یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب حد المریض ان یشهد الجماعہ، کتاب الاذان میں حدیث نمبر 664 ہے۔ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ سے فرماتی ہیں انکن صواحب یوسف، آپ کیا ہیں؟ آپ صواحب یوسف ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کی صواحب میں سے۔ آپ یہ مجھے بتائیں یوسف علیہ السلام کی جو صواحب تھی کیا وہ سچی تھیں یا وہ جھوٹی عورتیں تھیں؟ یہ مولوی صاحب ابھی آ جائے نا مجھے بتا دیں کہ صواحب یوسف جو عورتیں ہیں، یہ صواحب یوسف کون ہیں؟ میں بیان کریں، جس شخص کی حدیث آپ لے کے آئے پہ حجت کے طور پر شیعوں پر، عائشہ کے آپ اپنی کتاب، آپ شیعوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنی جواب دے دیں کہ آپ اس شخص کے حدیث کو، جب اس کو اپنے والد کے مفاد میں کوئی حدیث نقل کرتی ہے نا کہ میرے والد جو ہے وہ کفار کے پناہ سے نکل گئے تھے، اس کو آپ کیسے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ شیعوں کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق بتا دیں۔ جب وہ خود کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ صواحب یوسف ہیں، میں آپ صواحب یوسف مومن تھی یا غیر مومن تھی، صالح تھی یا فاجر تھی، اس کا جواب مجھے دے دو، صادق تھی یا کاذب تھی صواحب یوسف؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو صواحب یوسف کہا ہے تو پھر اس کی حدیث کی تمہارے لیے کیسے حجت رہتی ہے؟ وہ شیعوں کے لیے کیسے حجت؟ پھر آپ جو کہتے ہیں نا میرے بھائی، جہاں تک اس کا تعلق ہے ابو بکر کی ہجرت کا، ہجرت مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا، مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا، آئے غار وغیرہ، اس سے اس کی خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ بھائی ہمیں خلافت کی دلیل چاہیے۔ اب آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں سے وجہ استدلال، وہ میں نے جو حدیث لے کے آیا تھا اس سے یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ میں اس سے ثابت کروں کہ ابو بکر کی خلافت نہیں بنتی، میں نے اس سے ثابت کیا ہے کہ ابو بکر کی ہجرت نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حدیث یہ ہے بخاری میں کہ برق الغماد تک جب پہنچا ہے، حتی اذا بلغ برق الغماد لقیہ ابن الدغنہ، ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے نا، برق الغماد پہنچا ہے، برق الغماد جب پہنچا ہے ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی ہے، ابن دغنہ نے اس کو پناہ دیا ہے، انہوں نے خود متن پڑھا ہے، وہ صحیح بھی پڑھا ہے، متن میں لکھا تھا کہ اس کو ابن الدغنہ نے ابو بکر کو قریش کے سرداروں کے پاس لے کے گیا ہے اور قریش کے سرداروں نے ابو بکر کو پناہ دی۔ اب بعد میں پناہ سے نکل کے آنے کی الگ بات ہے، لیکن اس شخص نے یہ جو ہجرت کیا نا، ہجرت کر کے واپس آنا، یہ بالاجماع یہ کبائر میں سے ہے، ہجرت کر کے واپس آنا یہ بالاجماع گناہان کبیرہ میں سے فسق ہے۔ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ۔ تم خود کہتے ہیں نا کہ ابو بکر، تم نے بھی اعتراف کیا، ابو بکر حبشے کی طرف نکل گیا تھا، راستے میں سے واپس آیا، اس نے ہجرت کا آغاز کیا، اس نے اپنے ہجرت کو ترک کیا، برق الغماد پہنچ کے ہجرت کو ترک کیا، کفار کے پناہ میں گیا، کفار میں پڑھ کے پائیے، اور پھر واپس مکہ آیا ہے اور مکہ میں رہنے لگا کفار کی پناہ میں۔ آپ کہتے ہیں کہ بعد میں کفار کی پناہ سے نکل گیا ہے، اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی عائشہ ہے، عائشہ وہی ہے جو صاحبہ یوسف ہے، اس کا جواب دے دو۔ اگر صاحب یوسف سچی ہیں تو ہم عائشہ کو سچی مانیں گے، اس کی حدیث کی تصدیق کریں۔ اگر آپ یہ قرآن پہ آپ کا ایمان ہے کہ صواحب یوسف فاجرات ہیں، مؤمنات نہیں ہیں، صادقات نہیں ہیں، تو پھر عائشہ کی حدیث جو اس کے ابے کی مفاد میں ہے پھر اس کی تصدیق نہیں ہوگی، جو اس کے ضرر میں وہ تصدیق ہوگی، فائدے میں تصدیق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، ایک عاقل شخص اپنے خلاف اگر وہ اقرار کرے نا اس کو سب مانتے ہیں، لیکن اپنے فائدے میں اگر وہ کوئی ادعا کرے اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ آدمی اس کی سچا ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطن، آپ جب کہتے ہو نا کہ وہ ابو بکر جو ہے، ابو بکر وہ گیا تھا واپس آیا، تو بات سن لو، اس کا ہمارا وجہ استدلال کیا ہے؟ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس نے فسق کا عمل بجالا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس میں حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی، جب اجماع موجود ہے امت کا کہ ترک مہاجر کوئی بھی ہو، ابو بکر ہو جو بھی شخص ہو، یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے شراب حرام ہے ابو بکر کو چھٹی شراب پی لے،
دوسروں کے لیے ترک ہجرت جائز ہے، ابوبکر کو چھٹی ہے. یہ کتاب ہے قاضی عیاض کی شرح مسلم، یہ جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر 6. اجمعت الامه على تحریم ترک المهاجر هجرته ورجوعه الى وطنه وان ارتداد المهاجر من الكبائر. کہ یہ فسق ہے کہ ایک شخص اپنی ہجرت ترک کرے. تو سب یہ پوری امت کا اجماع، جب پوری امت کا اجماع ہے اور اس میں ابوبکر کی کوئی چھٹی نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں اس کی احادیث نہیں ہے، لیکن امت کا اجماع ہے. جب سب کا اجماع ہے شیعہ اور مخالفین کا کہ ترک الہجرہ من الکبائر، ہجرت کو ترک کرنا یہ کبائر میں سے. آپ کہتے ہیں نا کہ عائشہ نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محل ہجرت کو خواب میں دیکھا. یہ عائشہ کی حدیث ہے. عائشہ اپنے والد کے مفاد میں حدیث نقل کرتی ہے. حدیث مغافیر بخاری میں موجود ہے کہ عائشہ نے خود اعتراف کرتی ہے کہ اس نے کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹ باندھا. اور پھر جب خود عائشہ نقل کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے، تو ہم صاحبہ یوسف کی بات کو کیسے تصدیق کریں؟ صاحبہ یوسف تو یوسف کی دشمن تھی. صواحب یوسف نبی اللہ یوسف علیہ السلام کی دشمن تھی. انہی کی وجہ سے 20 سال جیل میں رہے. وہ کتنے سال جیل میں رہے؟ زندان میں رہے. وہ ان کے خلاف سازشیں کرتی تھی. تو صواحب یوسف تو نبی کے دشمن تھے. آپ مجھے بتائیں صواحب یوسف کا ہم کیسے تصدیق کریں؟ ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کو جواب دیا، اب پھر آپ سے استدعائی ہے. اب میں آپ کو 10 منٹ ٹائم دے دیتا ہوں، 5 منٹ 10 منٹ چاہیے 10 منٹ، جتنا ٹائم آپ 10 منٹ ٹائم آپ کو دیتے ہیں میرے سوال کا رد کریں، میرے باتوں کا رد کریں اور ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل لے کے آئیں. 10 منٹ جب آپ کے ختم ہوئے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا. پھر آپ کا شیعہ مذہب پہ پیشاب والے مسئلے پہ جو اشکال ہے میں اس کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر. بسم اللہ کرو جناب. جی میں بولوں. اب آپ کے پاس 10 منٹ ہیں. اس 10 منٹ میں آپ سے استدعا ہے کہ میری باتوں کا رد کریں اور ابوبکر کی خلافت کے لیے اگر کوئی دلیل ہے دلیل ذکر کریں اور اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا. آپ میرے جواب دینے کے بعد پھر میں آپ کو باری دوں گا. پیشاب والا مسئلہ آپ ذکر کریں پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا. بسم اللہ. یہ میری باری آپ 10 منٹ کی لگائیے، اس میں تو 15 سیکنڈ آپ خود بولتے رہے ہیں. بسم اللہ. آپ نے جتنی دیر بولا آپ نے اوپر کیوں ٹائم لگایا؟ آپ کو بھی ٹائم نہیں لگایا تھا نا. آپ نے مجھ سے پہلے جو بات کی تھی نا اس کا بھی ٹائم نہیں لگایا تھا. آپ نے میرے اوپر سوال کیا ہے نا تو جواب لیں. آپ ٹائم کیوں لگاتے ہیں؟ میں جواب دوں گا آپ کے سوالات کے. آپ نے سوال کیا ہے نا تو آپ جواب ٹائم انلمیٹڈ نہیں ہے کیونکہ لوگ منتظر ہیں. منتظر ہے تو آپ نے سوال کیے تو جواب لینا. بسم اللہ. 10 منٹ کافی نہیں ہے. 10 منٹ کافی نہیں ہے. نہیں کافی نہیں ہے. 10 منٹ کافی نہیں ہے. بھائی بات تم شروع کرو دیکھتے ہیں. بھائی تم شروع کرو دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس علمی بات ہے تو ذرا ٹائم دیں گے آپ. بس ٹھیک ہے. دوبارہ ٹائمر آپ کو شروع کر دیتے ہیں تاکہ رونا نہیں آپ نے. روئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی رو رہی ہیں ابھی تک. اور دعا لگی ہوئی ہے سیدہ زینب کی. آپ کو احتجاجی تفسیر دکھاؤں آپ کو. دکھاؤں یہ ہے. دکھاؤں. تم جو مرضی کیا دکھانا بھائی. تم جو مرضی دکھانا. تمہیں ابوبکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے نا. آپ نے سنے نا میری بات. سنے آپ سنے خاموش ہو جائے. آپ نے کہا کہ میں حجت لے کے آیا ہوں بخاری سے اپنی کتاب سے تو ہم نہیں مانیں گے. میں نہیں لے کے آیا تھا. آپ نے پیش کی تھی بخاری کی یہ حدیث اور آپ نے کذب کیا، جھوٹ بولا. پھر جھوٹ بولا آپ نے. میں پیچھے سواری پیش کر چکا ہوں اس بات کی. میں پھر بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ بخاری کی حدیث جو حضرت عائشہ کی ہمارے لیے حجت نہیں بنے گی. آپ نے اس میں سے یہ دھوکہ دیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ چلے گئے تھے اور ہجرت کر کے جو بندہ واپس آئے وہ فعل حرام ہے. اور میں نے پچھلی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا. رسول اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. تو شاعری کون ہے جو کہے کہ نبی حضرت ابوبکر صدیق نے فعل حرام کیا؟ اس کی کیا اوقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اپنی بات کرے؟ اس کی بات کی کیا اوقات ہے؟ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت بھی دی نبی علیہ السلام نے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ہے اور باقی یہ ہے کہ یہ بھی اجماع بات ثابت ہے کہ ہجرت کر جانے کے بعد بندہ اگر وہ جگہ چھوڑ آئے تو یہ حرام ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے ہجرت فرما جانے کے بعد مدینہ تشریف لے جانے کے بعد کی حدیث ہے. یہ اس کے متعلق ہے، یہ پہلے کے متعلق نہیں ہے. اگر ہوتی تو رسول اللہ خود رد کرتے. جاری نہ رد کرتا. جاری تو اپنا بغض نکال رہا ہے. جاری کے پاس اور ہے کیا کہ وہ ابوبکر صدیق کی مخالفت کرے اور اپنا بغض ظاہر کرے. اس کے علاوہ کیا ہے اس کے پاس؟ تو جاری تو آج اپنی جو ہے جاری نبھا رہا ہے عراق والوں سے، ایران والوں سے اور امریکہ والوں سے. بکر صدیق رضی اللہ عنہ متعلق شک ہے. پھر جو ہے بڑی عائشہ صدیقہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انہوں نے اہل بیت کی توہین کی تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ائمہ اہل بیت کی توہین کی ہے اور ان کے ساتھ توہین والی تعلیم جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ منسوخ کی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. کوئی جواب نہیں آتا. پھر یہ کہا کے بھاگ جاتے ہیں اور ٹائم لگا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں جیسی ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا. یہ یاد رکھے اور جاری آپ کی کان کھول کے سن لو میری بات. یہ بات آپ نے کئی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ چیز ہے کہ آپ صحابہ کے متعلق کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ بات کی. نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہ بات کی. کیا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے متعلق سخت الفاظ نہیں استعمال فرمائے؟ کیا اللہ پاک نے انبیاء کے متعلق سخت الفاظ استعمال نہیں کیے؟ ابھی تو میری باری ہے. یہ جو آپ کے سارے مولوی پیٹتے ہیں اور سنو شیعو تم جو آیت تبلیغ پڑھ کے کہتے ہو کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دھمکی دی اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری نبوت ضائع کر دوں گا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتے. یہ نبی علیہ السلام کے لیے ڈانٹ کی بات جو آپ نقل کرتے ہیں اٹھائیں آپ اپنی کتابیں بتائیں کہ یہ شیعوں نے جھوٹ بولا آج دن تک. تم بھی ڈرامہ کیا ہے، پیسہ بٹورے عوام سے. اللہ کا رسول اللہ اپنے نبی سے کی بات کہہ دے وہ بات یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاری ٹوٹ کے اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہتا رہے. اگر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لے اور ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں
کہ جاری بھی اٹھ کے حضرت ہارون کے متعلق کوئی بات کرے. اگر اللہ کے رسول اپنی بیوی کے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی لوفر بندہ کوئی گندا بندہ اٹھ کے عائشہ صدیقہ کے متعلق بات نہیں کرتا پھر. تو اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی میں شیخ صدوق کی کتاب سے بھی حوالہ دیتا ہوں. اگر ایسا ہی آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی صحابی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے, حضرت عمر حضرت ابوبکر کو کہہ دیتے ہیں, حضرت ابوبکر حضرت عمر کو کہہ دیتا ہے, نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو کہہ دیتے ہیں, کسی بیوی سے کہہ دیتے ہیں, تو آپ بھی وہ باتیں ان کے اوپر کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے. میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں, آپ نے سب کے لفظ پڑھ کے آپ نے کہا کہ یہ تو لعنت کرنا سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کی ہے, یہ کی ہوئی ہے باتیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں, اگر ایک صحابی کسی صحابی کے متعلق کوئی سخت کلامی کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, کوئی ان کی کوئی آپس کا معاملہ ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد والا بندہ بھی ان کے متعلق ایسا کرے. کیونکہ شیخ صدوق آپ کا نقل کرتا ہے, اور شیخ صدوق کی روایات کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ وہ صحیح ہے, اس کے ابے کی روایات بھی صحیح ہیں. المانی کے اندر وہ روایت نقل کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق اس نے یہ بات نقل کی ہے. اٹھائیں شیخ صدوق کی کتاب دکھائیں شیعوں کو, اس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے, اب میں الزامی طور پہ وہ بات کرتا ہوں کہ اس میں نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضیٰ کو مارا تھا, طرف کے لفظ نہیں ہے اس میں, ہاتھوں پہ مارا تھا. اٹھائیں دکھائیں تو وہ باغ والا واقعہ ہوا. اور حضرت علی جاری اگر وہ نکل آئے تو پھر آپ نے میمون الکندی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ نہیں ہے, میں نے نکال کے دکھایا تھا آپ کو, یہ ہے نہیں ہے. آپ بتائیں اگر یہ نکل آئے تو آپ شیعہ مذہب چھوڑیں گے؟ بتائیں. نہیں ہے, مجھے پتہ, میں تمہاری تقریر اس پر نہیں آؤ کیوں بھاگ رہے ہو آؤ بتاؤ. اگر شیخ صدوق نے یہ نہ لکھا ہو تو, اگر یہ لکھا ہو تو تم شیعہ مذہب چھوڑنے کا اعلان کرو. چلو بسم اللہ. اور اگر میں نے ثابت کیا کہ یہ نہیں ہے تو تم کیا کرو گے؟ مجھے تیری شرط منظور ہے. دیکھو مجھے آپ کی شرط منظور ہے. اگر میں نے دکھا دیا اور آپ کو بتا دیا, یہ ایک محاورہ ہے, الضرب بیدی, اس کا مطلب ہے کسی کو روکنا, اس کا مطلب مارنا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کسی کو روکنا. اگر میں نے یہ ثابت کیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس پہ میری تقریر موجود ہے. ثابت کیوں کریں گے؟ میں متن میں دکھاؤں گا, میں متن میں ہاتھوں کا بھی لفظ ہے, ہاتھوں پہ مارا, صحیح ترجمہ نہیں آتا نا, ہاتھوں پہ مارا, ہاتھوں پہ کیا ہے. اگر کسی بھی آپ قرآن کا بھی قرآن کی میرے بارے میں یہ کہا ہے, میری بات سنیں, آپ نے پہلے بھی میں نے ماضی لفظ پڑھا تھا, آپ نے کہا کہ آپ نے ماضی پڑھا, حالانکہ میں نے غلط نہیں پڑھا تھا. آپ قرآن مجید کی آیات غلط پڑھتے ہیں, میں نے کبھی آپ کو ٹوکا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھوں کے لفظ بھی موجود ہے, ہاتھوں کے لفظ بھی موجود ہے, مارنے کے لفظ بھی موجود ہے. دکھاؤ, میں تو مذہب چھوڑ دوں گا نا. میں نے تو کہہ دیا کہ میں قبول کروں گا. تم نے میرے سوال کا جواب دیا. اگر میں نے باطل ثابت کیا, آپ کی بات کو باطل ثابت کیا, تم کیا اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ میں آپ کو اگلی نشست میں دکھاؤں گا, میں ابھی دکھاؤں گا, میرے پاس میں بھی دکھاؤں گا, کوئی بات نہیں ہے, میں متن بھی دکھاؤں گا. اگر میں نے باوسو آپ کی ادعا کو باطل ثابت کیا, تم کیا اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ میں نے تو کہہ دیا, میں نے آپ کی شرط کو مانا. نہیں, یہ لفظ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں وہ لفظ اس میں ہے. وہی لفظ میں بتا دوں گا کہ آپ کو دیکھیں, آپ اگر میں نے باطل ثابت کیا نا, حضرت عقیل کے متعلق نہیں ہے, عقیل کے متعلق اگر میں نے ثابت کیا نا, اگر میں نے ثابت کیا چچا کے متعلق ہے نا, وہ علی کے بھائی کے متعلق تو لفظ ہے نا صاحب, وہ ہے نا عقیل کے متعلق لفظ ہے نا. تو کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا کیا ہے؟ بس یہی کہہ رہا ہوں نا, یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے الفاظ, یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے الفاظ وہ کسی کے متعلق, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی حضرت عقیل کو ذلیل کہنا شروع کر دیں. آپ کہتے ہیں حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں, بتائیں. آپ نبی علیہ السلام کے چچا عباس کو ذلیل کہتے ہیں, بتاؤ. آپ مجھے اس بات کا جواب دے دو بھائی. اگر کسی حدیث میں لکھا ہو, دیکھو بھائی, آپ مجھے بتاؤ. یہ صاحب ہو گئی, پانچ گئے نا. آپ حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں, آپ حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں, ہاں نام بتائیں, کہتے ہیں. ذلیل کا مطلب فرق ہے بھائی. ذلیل عربی زبان میں اور ہے, اردو زبان میں اور ہے. بتاؤ ذلیل کہتے ہو حضرت عقیل کو؟ ہم یعنی ان کو کمزور کہتے ہیں. ذلیل یعنی کمزور, اس کو کہنے کمزور ہے, اس کی شجاعت نہیں تھی. چیننگ کیوں کر رہے ہو, اور کیوں چیننگ کر رہے ہو, کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ حضرت سیدہ کیا نام ہے ان کا, حضرت ایسا کے لیے کیوں نہیں تعریف کرتے؟ آپ کے 10 منٹ ختم ہو رہے ہیں. چلے مار رہا ہے, کیوں آپ بولتے رہے میری بات میں, آپ میری بات میں بولتے رہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا نا, آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, اسی لیے بولا. آپ نے پچھلی مرتبہ آپ نے میری آواز بند کر دی, جب آپ بولتے رہے, اب بھی آپ بولتے رہے, اور آپ نے کہا میں نہیں بولتا رہا. آپ کتنے جھوٹے ہیں یار جاری. آپ نے مجھ سے سوال فرمایا بھائی صاحب, آپ مسلمان ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھا ہوا ہے آپ نے. آپ میری بارے میں بولتے رہتے ہیں اور میری آواز بند کر دیتے ہیں. او بھائی, آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے جواب دیا نا بھائی. سوال نہ کرتے ہیں. آپ حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں. ذلیل یعنی کمزور کیا, ذلیل یعنی کمزور کیا. مانا نہیں کرنا, اور مانا نہیں کرنا, وہاں ذلیل لفظ لکھا ہوا ہے کافی میں. اردو زبان میں جو ذلیل ہے وہ اس طرح ذلیل نہیں مانتے. جو عربی زبان میں ذلیل کا مطلب ہے کمزور. کمزور, جنگوں میں اس کی کوئی شجاعت نہیں ہے, مانتے ہیں. اور مر جاؤ, پیالی میں پانی لے کے ڈوب کے مرو, اور تم مرو, تم مرو. بھائی کو ذلیل کہا ہے تم نے, نبی علی کے چچا تم مرو, تم نے ذلیل کہا ہے. تمہارے پاس ابو بکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے.
تم جھوٹے, تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. اوکے بھائی صاحب, ہم ادھر گالی دینے کے لیے آئے, آپ سے بات نہیں ہے. آپ اگر ادب کے دائرے میں رہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. آپ کے 10 منٹ بھی ختم ہو گئے بھائی. آپ کے ادب, آپ نے ہمیشہ غصے کے ساتھ آ جاتے ہو بھائی. ہم اس طرح نہیں ہے یہاں پر کہ ادھر آ کے گالی دے دو, شیعوں کو گالی دے دو, یا ہم آپ لوگوں کو گالی دیں. ہم اس لیے نہیں آتے. ہم یہاں پہ علمی گفتگو کے لیے آتے ہیں. بھائی صاحب, اگر آپ علمی گفتگو کر سکتے ہیں, اپنے غصے کو کم کیجیے. آپ دلیل لے کے, آپ دلیل محکم ہوگا تو وہ مجھے شرمندہ کر دے گا. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ چیخیں یہاں پر, آپ مجھے آپ بری باتیں کہہ دیں اور سب کو یہاں پہ ناراض کر دیں دیکھنے والوں کو, اور سب کو غصہ آ جائے. یہ نہ میرا اسلوب ہے, نہ میں اس پروگرام میں اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ادھر سینکڑوں لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. اس طرح کے الفاظ جب آپ کہیں گے نا تو شاید میں بھی غلطی سے آپ کو جواب دے دوں, اور پھر یہ بات اچھی نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. آپ پہ مہربانی کریں میرے بھائی چشتی صاحب, آپ مہربانی کریں. اب ہمیشہ یہاں پہ آتے ہیں نا, اپنے غصے کو دل میں رکھیں. اگر وہ سب ہے بھی نا تو آپ آرام سے تسلی سے علمی گفتگو کریں. اس میں مجھے علم کے ساتھ, مجھے اپنے دلیل, اپنے حجت کے ساتھ مجھے آپ شکست دے دیں, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا, ابھی آپ سے ابوبکر کی خلافت پہ بات ہو رہی تھی. ابوبکر کی خلافت کی تو آپ نے کوئی دلیل لے کے آئے ہی نہیں. ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ نے کچھ ذکر ہی نہیں کہ آپ کو اتنا ٹائم دیا. آپ نے, اگر میں نے آپ کو گفتگو کے دوران بات کی ہے اس لیے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیے تھے, آپ نے مجھ سے 2-3 سوال کیے, تو میں نے اس کے سوال کے جواب دیا. آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ڈانٹا ہے. بالکل نہیں ڈانٹا. ہمارا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ڈانٹا. اگر کہیں پر ظاہر میں یہ ہے کہ اس کی ڈانٹ ہے, تو وہ حقیقت میں ڈانٹ نہیں ہے, وہ لوگوں کی ڈانٹ ہے, لوگوں کی مذمت ہے. کیونکہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے, اس طرح نازل ہوا ہے, ایاک اعنی واسمعی یا جارہ. ایاک اعنی, میں تم سے کہتا ہوں, لیکن وہ دوسرا سنیں. وہ حقیقت میں لوگ اور منظور ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منظور نہیں ہے. مثلا لئن اشرکت لیحبطن عملک, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تم مشرک ہو جاؤ تو تیرے سب عمل حبط ہو جائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا, کوئی اجر نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک ہونے کا کوئی وہ تھا, کوئی امکان تھا. اچھا, میں آپ کو کچھ مثال دے دیتا ہوں. مثلا سورہ مبارکہ ہے یونس میں ہے, یہ مثال دیکھ لو. بہت سارا اس طرح قرآن مجید میں ہے. یہ ڈانٹ ہے نہیں, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ مبارکہ یونس علیہ السلام. بھائی فإن كنت في شك مما انزلنا الیک, اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید میں, فإن كنت في شك مما انزلنا الیک, جو ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا, اگر آپ کو اس پہ شک ہے, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شک تھا؟ قرآن پہ جو شک ہے وہ کافر ہوتا ہے. یہ منظور خود پیغمبر, مخاطب پیغمبر ہیں, لیکن مقصود اور لوگ ہیں. یعنی دنیا میں جتنے کافر ہیں, اگر ان کو شک ہو جائے, منظور وہ ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ قرآن کے خطابات کے انواع میں سے خطاب یہ کہ بظاہر پیغمبر مخاطب ہیں, لیکن یہ پیغمبر مقصود نہیں ہے. فإن كنت في شك مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون